دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، کیا جنات واقعی میں کسی انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اکثر لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جن پر واقعی میں جنات حاوی ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اور ان کے آس پاس موجود لوگوں کے ساتھ ایسے غیر معمولی اور پر اسرار دل دہلا دینے والے واقعات پیش آتے ہیں کہ روح تک لرز جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا لرزہ خیز خوفناک واقعہ ہمیں امین نے فیصل آباد سے بھیجا ہے۔ امین، یہ پر اسرار روح لرزا دینے والا واقعہ ہمیں بھیجنے کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر امین کے ساتھ پیش آنے والا یہ خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام امین ہے، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ سن 2018 میں پیش آیا۔ اس وقت میرے پاس کرولا کار تھی۔ میں لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کرائے کے عوض لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے اسٹینڈ پر کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، تقریباً شام ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی پیسنجر نہیں آیا تھا۔ جب تھوڑا اندھیرا بڑھنے لگا تو میں نے گھر جانے کا سوچا ہی تھا کہ اسی وقت 4 لوگ میری کار بک کروانے کے لیے آئے۔ انہیں سیال کوٹ جانا تھا۔ ان 4 لوگوں میں 2 عورتیں اور 2 مرد تھے۔ ایک لڑکا لڑکی جو غالباً بہن بھائی تھے، اور ایک مرد اور عورت جو ان دونوں کے والدین تھے۔ ان کی بیٹی برقعے میں تھی۔ اس نے باقاعدہ نقاب کیا ہوا تھا، لیکن اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ لڑکی مدہوش سی حالت میں تھی۔ اس کے بھائی اور والدہ نے اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر تھوڑی تشویش ہو رہی تھی۔ اس کے والد صاحب نے میری یہ تشویش بھانپ لی، اور اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ یہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ہم اس کے علاج کے سلسلے میں ہی جا رہے ہیں۔ کرایہ وغیرہ طے کرنے کے بعد ہم سفر شروع کرنے لگے تو اس لڑکی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر اس کے والد اور بھائی بیٹھ گئے، اور اس کی والدہ میری برابر میں اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہ تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ عموماً لیڈیز پچھلی ہی سیٹ پر بیٹھا کرتی ہیں۔ خیر، ہم نے سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے ہوئے ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی نے آہستہ آہستہ خوفناک غراہٹ کی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ گرمیوں کے دن تھے، کار میں ایسی آن تھا، شیشے بند ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی ہلکی ہلکی غرانے کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس لڑکی کی اس طرح خوفناک طریقے سے غرانے کی وجہ سے میرا دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ ایسی آوازیں نکال رہی ہے۔ میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، لیکن جیسے جیسے ہم سفر طے کرتے جا رہے تھے اس لڑکی کی غراہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے مڑ کر اس کے والد سے پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا بھائی اور والد اس لڑکی کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے بیٹھے ہوئے تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے، اور وہ لڑکی کافی بے چین لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس کے بھائی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیریت ہے، آپ آرام سے ڈرائیو کریں۔
میں نے دل میں سوچا، خاک خیریت ہے؟ وہ لڑکی اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے وہ لڑکی کافی زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی، جیسے وہ اپنے آپ کو چھڑوانا چاہ رہی ہو۔ پھر ایک دم سے اس لڑکی نے کافی خوفناک آواز میں کہا، وہ نہیں جانے دے گا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ ضرور کوئی عصبی معاملہ ہے۔ پھر اس لڑکی نے کافی زور سے خوفناک طریقے سے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی غیر متوقع اور اتنے خوفناک طریقے سے ہنسی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یار میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ میرے یہ سوچتے ہی اس لڑکی نے کافی خوفناک اور گرج دار آواز میں میرا نام لے کے کہا، ہاں امین، صحیح سوچ رہا ہے، تو پھنس گیا ہے۔ اس لڑکی کے منہ سے اتنا خوفناک طریقے سے اپنا نام سن کر میرے خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان میں سے کسی کو تو میں نے ابھی تک اپنا نام بتایا تک نہیں تھا۔ میں نے فوراً کار روک دی اور حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی مسلسل کافی خوفناک انداز میں ہنس رہی تھی اور وہ پوری نقاب میں تھی، بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھیں کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بغیر پلکے جھپکائے مجھے بس گھورے جا رہی تھی اور مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے والد سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو آگے نہیں لے کر جا سکتا، برائے مہربانی آپ یہیں اتر جائیں۔ اس کے والد اور بھائی نے میرے ہاتھ پاؤں جوڑنا شروع کر دیے کہ بھائی کار مت روکیں، کار چلاتے رہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی پر آسیب کا سایہ ہے، آپ لوگ یہیں اتر جائیں۔ اس کے والد صاحب نے کہا، بیٹا اگر ہم تمہیں بتا دیتے تو تم ہمیں لے کر ہی نہیں جاتے۔ اس کی والدہ نے بھی رونا شروع کر دیا کہ بیٹا پلیز برائے مہربانی ہماری مجبوری سمجھو، ہم اپنی بیٹی کو ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں یہاں بیچ راستے میں مت اتارو، یہاں تو ہمیں کوئی دوسری سواری بھی نہیں ملے گی، اب تو اندھیرا بھی کافی ہو گیا ہے۔ انہی لوگوں کی یہ باتیں سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ پریشان اور مجبور تو واقعی میں یہ کافی زیادہ تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ کار اسٹارٹ کری اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ میرے دوبارہ سفر شروع کرنے پر وہ لڑکی غصے میں آ گئی اور دوبارہ خوفناک اور گرج دار آواز میں کہا، امین گاڑی روک دے۔ میرا دل بہت زیادہ خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا۔ اب تو مجھے پتا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ جن مجھ سے مخاطب ہے جس کا اس پر سایہ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بیک مرر ویو سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ خوفناک آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھی۔ وہ لڑکی نقاب میں اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے دوبارہ کہا، امین تجھے نہیں سمجھ آ رہی میری بات، دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس لڑکی کے یہ کہتے ہی ایک کافی بھاری چیز پتہ نہیں کہاں سے آ کر کافی زور سے میری کار پر لگی۔ کار بری طرح ڈس بیلنس ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے کار کو سنبھالا۔ جیسے ہی کار سنبھلی اس کے فوراً بعد ایک زوردار دھماکے سے کار کا ایک ٹائر پنچر ہو گیا۔ کار پھر بری طرح ڈس بیلنس ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے کار کو روکا۔ لڑکی ابھی تک بہت خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ ہم نے کافی زیادہ سفر طے کر لیا تھا۔ سیالکوٹ اب بس تھوڑا ہی دور رہ گیا تھا۔ میں کار سے نیچے اترا۔ میں نے پہلے جلدی سے گھوم کے کار کے چاروں طرف دیکھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اتنی بھاری چیز لگنے کے باوجود بھی
कार पर कोई डेंट वगैरह नहीं था, लेकिन कार का एक टायर पंचर था। शुक्र है कि मेरे पास स्टेपनी मौजूद थी। मैंने गाड़ी को जैक लगाना चाहा, लेकिन गाड़ी में बहुत ज़्यादा वजन हो रहा था। इतना ज़्यादा था कि जैक से गाड़ी उठ ही नहीं रही थी। मैंने कहा कि आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। वो सब लोग उतर कर बाहर आ गए। वो लड़की तो ऐसे कूद कर बाहर आई जैसे वो यही चाह रही थी। इसके वालिद और भाई ने मजबूती से इसको पकड़ रखा था। वो लड़की बहुत खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इन दोनों से हाथ छुड़ाकर भाग जाए। हाईवे पर जिस जगह हमारी गाड़ी पंक्चर हुई थी, यहाँ दोनों तरफ आबादी नहीं थी और रोड के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ लगी हुई थी। वो लड़की हाथ छुड़ाकर इस वीराने की तरफ भागना चाह रही थी। मैं जल्दी जल्दी टायर चेंज करने में मसरूफ़ हो गया। एकदम से इस लड़की ने काफ़ी खौफनाक आवाज़ निकाली। मैंने फौरन सर उठाकर देखा। उस लड़की की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। वो लड़की ज़मीन से ऊपर हवा में उठ गई थी और वीराने की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। इसके वालिद और भाई ने इसको मजबूती से पकड़ रखा था। इसकी वालदा ने फौरन आगे बढ़कर इसके पांव पकड़ लिए और इन तीनों ने काफ़ी तेज़ आवाज़ में पढ़ाई शुरू कर दी, जो शायद किसी बुजुर्ग ने इनको बताई होगी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मैं टायर वगैरह सब भूल गया था। मैंने भी कांपती हुई आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो लड़की हवा में उठी हुई थी और बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। वालिद, वालदा और भाई इन तीनों के मजबूती से पकड़े होने के बावजूद वो वीराने की तरफ बढ़ रही थी। वो तीनों भी घिसटते हुए आहिस्ता आहिस्ता वीराने की तरफ जा रहे थे। मैं कार के टायर के पास ज़मीन पर बैठा ये सब देख रहा था। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भी उठकर इनकी कुछ मदद कर सकूं। पढ़ाई मुकम्मल करते ही इन तीनों ने इस लड़की पर दम किया। जैसे ही इन लोगों ने इस लड़की पर दम किया, उस लड़की ने काफ़ी खौफनाक आवाज़ में एक बहुत बड़ी खून की उल्टी करी और ज़मीन पर आकर गिर गई। इसके वालिदैन और भाई ने जल्दी जल्दी इस लड़की को उठाया। वो लड़की बेहोश हो गई थी। वो तीनों इस लड़की को गोद में उठाकर कार के पास आ गए। मुझे भी थोड़ा हौसला हुआ और मैंने जल्दी जल्दी टायर चेंज किया। खुदा खुदा करके हम सियालकोट पहुंचे। इन लोगों ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और तय हुए किराए से डबल पैसे मुझे दिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन इन्होंने कहा कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। इन लोगों को सियालकोट छोड़कर मैं वापस अपने घर फैसलाबाद आ गया। अल्लाह जाने कि इसके बाद इस लड़की का क्या हुआ होगा, लेकिन सियालकोट पहुंचने तक तो इस लड़की को दोबारा होश नहीं आया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बराबर में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारे सारे नए और सच्चे वाक़यात सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा है और आपको कैसे वाक़यात पसंद हैं, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है या आपके किसी जानने या रिलेटिव के साथ ऐसा कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है, तो उसे हमारे साथ नीचे दिए गए इस ईमेल एड्रेस या इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा
کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا یہ واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔